ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ بچے بچے اب ایک ہے خیر سے ابھی تو یہاں پر، وہ ہسبینڈ گھر پر تھے تو ہوا کہ چلو ناشتے میں اہتمام کریں۔ تو یہ جو ہے جب میں نے فرسٹ ٹائم بنایا تھا تو بڑا پسند آیا تھا نا، ٹرکش آملیٹ، تو میں نے کہا چلو پھر میں یہ بناؤں نا۔ مزہ آتا ہے چھٹی والے دن ناشتے میں اہتمام ہو، سب بیٹھے ہوں ساتھ۔ پاکستان میں تو کیا کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا چھٹی والے دن باہر چلے جاتے ہیں حلوہ پوری کھانے، یا جی وہ کوئٹہ ہوٹل کے پراٹھے اور ملک پیک کریم کے ساتھ نا، مجھے بڑے مزے کے لگتے ہیں ملک پیک کریم اور جو ہے نا کوئٹہ ہوٹل کے پراٹھے۔ تو حلوہ پوری ویسے میرے گھر میں اتنا زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، بہت زیادہ نا، تو عام طور پہ چھٹی والے دن یہی ہم لوگ کرتے تھے۔ تو بس یہ بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے، پھر ہوا کہ کچھ چیزیں ویزیں لانی تھیں، میں نے کہا چلیں اسٹور چلتے ہیں، تو بس پھر وہاں جانا تھا، تو میں نے کہا فارغ ہو جائیں یہاں سے، کیونکہ یہاں تو بھائی موسم تو بدل کے ہی نہیں دے رہا۔ چھوٹے بیٹے کا فون آتا ہے تو وہ یہی بتاتا ہے کہ ماما مطلب اس ٹائم نا 90s میں ٹیمپریچر چل رہا ہے، 90s یہاں پہ فیرن ہائٹ میں ہوتا ہے نا، تو مطلب حد سے زیادہ گرمی، ذرا جو موسم بدل رہا ہو، شام میں پھر بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ اب میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے ذرا شام میں گیلری میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے قابل ہو گیا ہے نا۔ تو بس یہ میں آئی گروسری کے لیے، کتنی پیاری گاجر مولی ایسے تراش کے رکھتے ہیں، ایسی کٹنگ کر کے۔ گوشت تو یہاں پہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ کچا ہی کھا جاؤ لیکن خیر آدم خور نہیں ہے، تو یہاں سے مجھے جو ہے نا گارلک سوس لینی تھی۔ میں نے کہا میں جو ہوں اب بنانا تھا کچھ میڈیٹیرین، میں نے کہا میں اب وہ نہیں بنا رہی گھر میں، تو ان لوگوں نے نا اسٹور والوں نے ہمس جو ہے بیٹ روٹ شلجم میں نیا جو ہے نا فلیور لائے تھے، تو وہ سب کو ٹرائی کروا رہے تھے، اچھا لگا مجھے نا، لیکن خیر جو اوریجنل ہمس کی بات ہے اس کی الگ ہی بات ہے نا۔ تو گھر آ کے پھر نہ ہوا، میں نے کہا چلو آج نا گول گپے بناتی ہوں۔ چھٹی کا دن ہو، گھر پہ ہو نا، تو زیادہ اہتمام کرنے کو دل چاہتا ہے۔ گول گپے تو خیر میں نے نا جب شروع میں ہم لوگ یہاں پر آئے تھے نا تو کووڈ آ گیا تو آپ تو گھر میں بند ہیں، بالکل کچھ بھی نہیں، اور جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ہوتا تھا نئی نئی ریسیپی بنانا کرنا۔ تو میں نے ایک دن گول گپے ٹرائی کیے گھر میں، میرے تو مونڈے رہ گئے، ہوئے ہوئے ہوئے، میں نے کہا نہ بابا آئندہ یہ والے لاڈ نہیں اٹھانے، میں نے نا ریڈی میڈ لے کے آ جانے ہیں۔ یہ میں میٹھی چٹنی بنا رہی تھی، بہت مزے کی بنتی ہے۔ املی کا میں نے پلپ لیا اور اس میں نے بھنا کٹا زیرہ ڈالا، کالا نمک ڈالا، براؤن شوگر ڈالی اور پسا دھنیا ڈالا اور کٹی ہوئی لال مرچ۔ نمک اگر تھوڑا آپ کو کم لگے کہ صرف کالا نمک ہے تو نارمل نمک بھی ڈال سکتے ہیں آپ، ڈال لیں۔ بڑے مزے کی، بہت ہی زبردست یہ نا کھٹی میٹھی املی کی چٹنی بنتی ہے۔ تو میں نے خیر اس گول گپوں کے ساتھ، کیونکہ گول گپے میں ریڈی میڈ لے آئی تھی، میں نے کہا، اور پانی بھی جو ہے نا میں ریڈی میڈ ہی لے آئی تھی، کیونکہ پانی خیر میں بنا لیتی ہوں گھر میں، بہت اچھا بنتا ہے اور بڑا ایزی ہوتا ہے، لیکن میں جو پیکٹ نظر آیا تو میں نے کہا جا کے بس میٹھی چٹنی ہی بناؤں گی، اور جو ہے نا گول گپوں کے اندر جو فلنگ کرتے ہیں میں نے کہا وہ کر لوں گی، اور جو ہے نا یہ اس میں آپ لوگ انجوائے کرو، کیونکہ پانی نا ایک دفعہ میں پتہ نہیں کسی اور برانڈ کا لے آئی تھی، وہ نہیں اچھا لگا، تو یہ دوسری برانڈ کا تھا، اچھا ریڈی میڈ، مطلب اچھا پانی بن گیا نا۔ تھوڑا سا نمک کم تھا اس میں، تو مجھے تھوڑا سا میں نے نمک اس میں اور ایڈ کر لیا تھا۔ یہاں پہ آ کے تو پتہ چلا کہ اس کو جی دہی پوری کہتے ہیں نا، تو ہم لوگ تو وہاں پہ میٹھی پوری یا گول گپے میٹھے والے اس طرح بولتے ہیں، لیکن یہاں پہ انڈین اسٹورز پہ آپ جاؤ یا ریسٹورنٹ تو ہر چیز کو اسی حساب سے جو ہے نا اس کا نام لے کے آپ کو آرڈر کرنا نا۔ یہ دہی میں نے بنائی تھوڑی اس میں چینی ڈال کر، تو میں نے کہا کہ جو ہے نا گول گپوں کے اندر فلنگ میں سفید چنے اور میں نے پاپڑی اور آلو بوائل کر کے نا وہ میں نے اچھا سا مکسچر اس کا بنا کر دہی میں چینی ڈالی، اور یہ میں نے جو ہے نا میٹھی چٹنی بنائی، میں نے کہا زبردست، یہ تو کام ہو گیا نا۔
میرے جو ہے نا میری بیٹی کی جب شادی ہوئی تھی پاکستان میں ہوئی تھی، تو اس کی مہندی پہ نا ہم نے گول گپوں کا سٹال لگایا تھا نا. وہ تو اسٹال ہی ٹائپ کا، جیسے نہیں بڑا خوبصورت سا کارڈ بنا کر وہ لگایا، تو بڑا اچھا لگا نا. تو اس میں میری بھتیجیاں بھانجیاں سب جو ہے نا بیٹھی ہوئی گول گپے. اب وہاں گول گپے جو ہے نا مطلب جو ملتا ہے وہ بڑا بڑا بنتا ہے، وہ تو پورا منہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بھر جائے پھنس جائے اس کے اندر نا. لیکن یہ مجھے انڈین گول گپے اچھے لگتے ہیں، اس کا سائز اتنا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم میں آپ پورا آرام سے منہ میں ڈال لو. تو وہ جب نا ان لوگوں کی مووی ان کی طرف آئی نا، تو وہ ساری جو ہے نا ینگ بچیاں، وہ جس کا جہاں منہ تھا وہ اسی سٹائل سے اس نے روک دیا اور منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ جی مووی بن رہی ہے تو وہ سٹائل خراب نہ ہو. تو مجھے نا اپنا یاد آ گیا وقت نا کہ ہم بھی جو ہے نا جب پہلے شادیوں میں جاتے تھے، اور پہلے تو نا کیا ہوتا تھا کہ کھانے کے ٹائم لازمی مووی جو ہے نا بنتی تھی. ہم لوگ کہتے تھے یار کھانے کے ٹائم نہیں بنانی چاہیے، لیکن خیر بیٹی کی شادی پہ کھانے کے ٹائم اس نے ایسی بنائی نہیں. لیکن وہ بچیوں کو پتہ نہیں کیوں اس نے، وہ بچیاں 15-16 سال کی، وہ عمر ایسی. تو مجھے ان کو دیکھ کر نا میں نے کہا میں بھی ایسی ہی کرتی تھی کہ بس جو ہے نا جو نوالا منہ کے اندر ہے نا کہ وہ منہ چلتا ہوا نظر نہ آئے مووی کے اندر نا. میری بیٹی کی شادی میں بھی جو ہے نا ماشاءاللہ بڑی رونق رہی تھی. میرا سسرال، میرا میکا، سب لوگ اس ٹائم میں امریکہ نہیں آئی تھی، اور جو ہے نا سب لوگ باہر سے آئے تھے کیونکہ خاندان کی پہلی شادی تھی. تو جو ہے نا سارے کے سارے اٹینڈ کرنے آئے، اور ماشاءاللہ گھر ایسا بھرا ہوا، ایسا رونق والا کہ مزہ آ گیا تھا. میں گول گپے جب یہ میں بناتی ہوں نا تو میری تو باری آتی نہیں، وہ ماما سائرہ وہ ایک ایک کو نا مجھے بنا کے دینا پڑتا ہے. جب تک میری باری آنی ہوتی ہے تو وہ ان کے منہ کا ختم ہو چکا ہوتا ہے، پھر میں دوسرے کو دوں، پھر پہلے کو دوں. تو میرا یہی رہتا ہے. اور میں نے کہا میری تو باری آنی ہی نہیں ہے نا. یہ لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں نہیں بنانا آتا جیسے تم بناتی ہو نا. تو مجھے پر ان چیزوں میں نا جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہو نا تو آپ کو اپنا پرانی باتیں بڑی یاد آ جاتی ہیں. میرا جی شکر الحمدللہ میرا اپ رائٹ فریزر آ گیا کیونکہ مجھے سخت ضرورت تھی. آگے جو ہے ماشاءاللہ میرے گھر مہمانداری ہے، دسمبر میں میرے بیٹے کی شادی ہے. تو اس کے لیے جو ہے کیونکہ فریج میرا ہے بڑا ہے کافی، لیکن پھر بھی اتنا نہیں تھا کہ میرے گھر جو ماشاءاللہ اتنے مہمان آنے ہیں کہ مجھے وہ پورا پڑے. اور میں جو ہونا چاہ رہی تھی کہ مجھے یہ اپ رائٹ فریزر مل جائے، اور میرے جو سائز بس مجھے چاہیے نا. اب میرے ہسبینڈ بچے کہہ رہے ہیں ماما وہ نہیں مل رہا تو آپ چیسٹ فریزر لے لیں. میں نے کہا نہیں ماما، آپ کے بھی دماغ میں جو آ جائے نا. میں نے کہا نہیں مجھے چیسٹ فریزر نہیں لینا، کیونکہ ہمیشہ سے میرے پاس وہ رہا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں رہا. میں نے کہا نہیں اب نہیں چاہیے مجھے. یہ میرے جو ہے نا کارٹنز پیک ہوئے رکھے تھے جو میں نے ڈونیشن سینٹر میں دینے، وہ سارے میں نے پیک کر لیے تھے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب جو ہے اس کو ہم لوگ دے کر آ جائیں گے. گاڑی میں ایک ساتھ ہی آ جائیں گے سارے یہ نا. تو وہاں پر ہم نے کہا کہ یہ چیزیں چلی جائیں. اچھا ہے کیونکہ اس میں سردیوں کے کافی چیزیں کپڑے تھے، تو آگے جس کے بھی کام آنے ہوں وہ چیزیں آ جائیں. تو بس شام کے لیے نا میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کہا چلو آج نا افغانی پلاؤ بناؤں. اب افغانی پلاؤ جو ہے بڑا بیٹا نہیں کھاتا، اس کو نہیں پسند، وہ صرف بریانی کے علاوہ دوسرے کوئی رائس نہیں کھاتا. چھوٹا والا خیر سے چلا گیا ہے. اب گھر میں 3 لوگ اور 3 ڈشز بنی ایک دن میں. میرا خود کا دل نہیں چاہ رہا تھا گوشت کھانے کا، تو میں نے اپنے لیے سبزی بنائی، اور جو ہے نا ہسبینڈ کے لیے یہ افغانی پلاؤ بنایا. بہت مزے کا بنا. اکثر لوگ اس میں ٹماٹر نہیں ڈالتے، لیکن جو نمک منڈی ہے پشاور کی، اس کی ریسیپی میں وہ لوگ جو ہے ٹماٹر یوز کرتے ہیں. تو میں نے اس میں جو ہے نا پیاز کو گولڈن براؤن کیا، کیونکہ ایک بندے کے لیے بنا رہی تھی، میں نے اتنی زیادہ کوانٹٹی میں نہیں بنایا. اور اس میں پیاز گولڈن براؤن کر کے اس میں سفید زیرہ اور بڑی الائچی، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس میں لہسن ادرک بھی نہیں ڈلے گا. اور جو ہے نا آپ کوئی بولے کہ جی گوشت کی اسمیل، لیکن گوشت کی اسمیل کوئی نہیں آئی تھی، بالکل نہیں، کیونکہ آپ اسی میں جو ہے نا آپ بھونیں گے تو ایسی کوئی اسمیل نہیں آتی. اور آپ دیکھیں گے مطلب ریسیپیز میں اکثر جو اوتھینٹک وہ ہیں ریسیپیز، اس میں لہسن ادرک نہیں ہے. تو میں نے اس میں ٹماٹر ڈال کے اس کے بعد اس میں گوشت ڈال دیا، اور اس کو بھون کر جو ہے نا پھر میں نے اس کو پریشر لگا دیا تھا. کوئی بھی اسمیل نہیں، کچھ نہیں. اور میں نے بس بڑے بڑے 2 پیس ڈالے تھے،
میں نے کہا جو ہے نا ایک ٹائم میں کھا کے اگر دوسرے ٹائم بھی دل چاہے گا ہسبینڈ کا تو وہ کھا لیں گے نا، کیونکہ بیٹے کو نہیں پسند. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہارے لیے میں کچھ اور بنا دوں گی. میں بہت سے کھانے جو بنا کر اس پہ ڈالتی ہوں اپنے چینل پر، تو میری بیٹی جب دیکھتی ہے نا تو کہتی ہے ماما آپ سے ویسے تو سیکھا نہیں، اب دور بیٹھ کے جو ہے نا میں اس طرح ریسیپیز دیکھ کے جو ہے نا آپ کی چیزیں جو ہے میں بنا لیتی ہوں. تو میں نے کہا کہ ہاں صحیح بات ہے کہ اس طرح اب بچیاں جب گھروں میں ہوتی ہیں تو ماں باپ کا نہیں ہوتا کہ ان سے کام کروائیں. اب کوئی بولے کہ نہیں کروانا چاہیے، لیکن میرا یا میرے ہسبینڈ کا یہی تھا کہ بچیاں اپنے گھر میں جو ہے نا آرام کریں. چیزیں پتہ ہونی چاہیے، آنی چاہیے، چیزوں کو مینیج کرنا آنا چاہیے تاکہ آگے پرابلم نہ ہو ینگ بچیاں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ پورے گھر کی ذمہ داری ان پہ ڈال دو. یہ مجھے چیز پتہ نہیں کیوں مجھے پسند نہیں ہے پرسنلی، کیونکہ ساری زندگی تو انہوں نے اپنا گھر ماشاءاللہ دیکھنا ہی ہے، کرنا ہی ہے. تو ماں باپ کے گھر جتنا عیش کر لیں، آرام کر لیں. کیونکہ میری امی اور میرے پاپا نے، ان لوگوں نے مجھ سے بھی نہیں کبھی کوئی کام اس طرح نا، میں نے بھی اپنے شادی کے بعد ہی کھانا پکانا سیکھا. کچھ جو ہے نا سسرال کے کھانے سیکھے، کچھ جو ہے اپنی امی کو فون کرتی تھی امی آپ یہ کیسے بناتی تھیں، یہ کیسے. تو اس طرح کر کر کے جو ہے نا چیزیں آ گئیں. یہ اور تھوڑے سے گھی کے اندر ڈال کر میں نے گاجروں کو اور کشمش کو جو ہے نا وہ کر لیا تھا سوتے، کشمش تاکہ پھول جائے اور گاجر تھوڑی نرم ہو جائے. اور دوسری طرف جو ہے نا وہ یخنی جو بنی ہوئی تھی اس کو، گوشت کو اچھی طرح بھون کے اس میں یخنی ڈال کر اور میں نے چاول ڈالے، نمک ڈالا اور دم لگا دیا بس. اور کوئی بھی چیز اس میں ایکسٹرا کچھ نہیں ڈلے گی. اور دم پر جو میں نے گوشت رکھا چاول اوون کے اندر، تو میں نے اوپر سے یہ گاجریں اور کشمش جو ہے نا اوپر پھیلا دی تھی. اس کے ساتھ ہم لوگ رائتا نہیں یوز کرتے، اور اس کے ساتھ میں بناتی ہوں ٹماٹر ہری مرچ کی چٹنی. بس ٹماٹر اور ہری مرچ اور اس کو بلینڈ کر لیا، لیکن تھوڑا پتلا رکھا. اور جو ہے نا وہ اس کے یہ عام طور پہ یہ مندی کے ساتھ ہوتی ہے، بس نمک ڈالا. تو یہ بہت ہی مزے کی زبردست اس کے ساتھ جو ہے نا چلتی ہے. رائتا کسی کو پسند ہے وہ رائتا بھی یوز کر سکتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا یہ والی چٹنی پسند کرتے. تو بس بات بچیوں پہ ہو رہی تھی کہ بہت سے اس میں ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہے نا چیزیں اگر نہیں انٹرسٹ لیتی تو آپ ان کو انٹرسٹ کرا لو، کہ کراؤ کہ نہیں اتنا پتہ ہونا چاہیے. لیکن حد سے زیادہ چیزیں ان کے اوپر برڈن ڈال دینا، کیونکہ ایک تو وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے نا ان کے اوپر گھر کی ذمہ داری ڈال دینا، یہ ذرا سا جو ہے نا تھوڑا مجھے انفیئر لگتا ہے. کیونکہ یہی تو عمر ہوتی ہے، اور ماں باپ کے گھر بچیوں کی چہچہانے کی، کھیلنے کی، اپنی مرضی سے سونے، اپنی مرضی سے اٹھنے کی. اس کے بعد لائف ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. چاہے آپ کا ہسبینڈ جتنا بھی اچھا ہو، آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہو لیکن کیا ہے کہ بہرحال سسرال میں تو آپ کو دیکھنا ہی ہوتا ہے نا، کہ ہر کوئی تو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، تو آپ کو وہ چیزیں دیکھنی ہیں، کرنی ہیں. بڑے بیٹے کی فرمائش تھی کہ ماما مجھے کڑھائی کھانی ہے، تو میں اس کے لیے جو ہے نا چکن کڑھائی بنا رہی تھی. تو میں نے کہا چلو ایک افغانی پلاؤ کھائے، ایک کڑھائی کھائے. اپنے لیے میں جو ہوں نا وہ بنایا تھا شلجم پالک نا. امی میری بہت مزے کی شلجم پالک گوشت بناتی ہیں، تو امی جب بناتی تھیں تو ہم دونوں بہنوں کو نا بلا لیتی تھیں. تو پہلے ہم روٹی سے کھاتے تھے، اس کے بعد چاولوں سے کھاتے تھے. تو اتنا زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ پسند تھا. ڈیپ فرائر کو تو نا میں صحیح کا استعمال کر رہی ہوں نا. میں نے سوچا کہ کڑھائی میں چکن پہلے فرائی کرتے ہیں نا، جب آپ باہر کھانا کھاتے ہیں تو وہ چکن ضرور فرائی کرتے ہیں. تو میں نے سوچا میں ڈیپ فرائر میں کر کے دیکھوں کہ یہ کیسے بنتا ہے، اس میں کہ کام جلدی ہو جائے اور اتنا آئل بھی جو ہے نا الگ سے نہیں لینا ہو. تو یہ میرا تجربہ بڑا کامیاب رہا نا. اور میں نے اس میں جو ہے نا اس کو گولڈن فرائی کلر دے کر دوسری طرف میں نے مسالہ کڑھائی کا تیار کیا تھا، اور بس پھر چکن اس میں ڈال دی نا. بہترین جو ہے نا چکن کڑھائی فرائی ہوئی وہ بن گئی. اپنے لیے شلجم پالک بنایا، لیکن میں نے گوشت نہیں ڈالا اس میں، صرف شلجم پالک گھٹا ہوا بالکل نا، بہت مزے کا، بڑا ہی زبردست نا، ٹماٹروں کے ساتھ صرف نا. مطلب بس میں نے زیادہ مسالے وغیرہ زیادہ نہیں اس طرح کیے نا، ہلکا پھلکا دل چاہ رہا تھا کہ بس میں وہ کھاؤں نا.
परदेस में आकर ना आपको अपने माँ बाप, बहन भाई, इवन जिन लोगों से आप ज़्यादा मिलना पसंद भी नहीं करते ना, आप ज़रूरी नहीं कि आप मिलना पसंद ना कर रहे हो सकता है वो मिलना ना चाह रहे हों, बहुत से लोग होते हैं। तो उनके लिए भी ना एक सॉफ्ट फीलिंग आ जाती है आपके दिल में ना, कि पता नहीं मेरे साथ तो ऐसा है हुआ कि आप दूर इतना आ जाते हैं ना, तो फिर ज़हन में आता है कि पता नहीं ज़िंदगी में आप कभी मिलना हो ना मिलना हो, तो अगर दिलों में कोई मैल है, कुछ है, तो वो दूरियां इतनी आ चुकी हैं, तो उनको निकाल देना चाहिए दिलों से ना। तो वो ये मतलब अगर आप पॉजिटिविटी ये आपके आ जाए ना दिलो दिमाग में, तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है ये देख कर के, अपना खुद का सोच के कि आप नहीं होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आपसे नहीं होना चाह रहे मिलना, कोई भी उनकी वजूहात हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है उनको आप में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा हो। तो दूर आके जो है ना इन चीज़ों को ना ज़हन से ना निकाल देना चाहिए, क्योंकि परदेस ना है भी अच्छा और है भी बड़ी जालिम चीज़ ना, क्योंकि आप इतनी दूर आ चुके होते हो और यहाँ बैठ के सिर्फ आपको ना अच्छी या बुरी जो है ना ख़बरें ही मिल रही होती हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हर अच्छी और बुरी ख़बर में उस जगह फ़ौरन पहुँच जाओ, क्योंकि आप दूर हो तो आपको जो है ना ये चीज़ें बड़ी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लास्ट ईयर जब मेरा भाई, छोटा भाई मेरे पास आया था यहाँ, तो मैं मतलब वो दिन अपनी खुशी के बयान नहीं कर सकती कि मैं कितना खुश थी कि वो जो है ना मेरे पास मतलब काफ़ी टाइम के बाद हमारी मुलाकात हो रही थी ना, क्योंकि बीच में मैं यहाँ आ गई हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, फिर बीच में कोविड आ गया, फिर वो बीच में पाकिस्तान चला गया तो यहाँ नहीं आ सका। तो मैंने कहा जब वो आ रहा था ना तो मतलब इतनी खुशी थी, और अब माशाल्लाह माशाल्लाह आगे दिसंबर में जो मेरे घर सब लोग आ रहे हैं दोबारा से, तो मैं जो अभी से तैयारियां करना शुरू कर दी हैं मैंने, तो इतनी खुशी है कि अपने जब बहन भाई इकट्ठे होते हैं तो उसकी जो खुशी हो ना वो बयान से बाहर है। और बहन भाइयों में जो प्यार मोहब्बत होता है ना, वो माँ बाप की वजह से होता है, क्योंकि माँ बाप ने अगर दिलों में बहन भाइयों अपने बच्चों के वो मोहब्बत डाली हुई होती है ना, तो फिर जो है ना उसकी वजह से वो रिश्ते जो है ना बहुत पायदार रहते हैं। कि माँ बाप जो है ना अगर अच्छी तरह, क्योंकि बाज़ घरों में होता है शादियाँ हो जाती हैं, बहन भाई दूर हो जाते हैं, दिलों में दूरियाँ आ जाती हैं, तो वो चीज़ ना अगर माँ बाप जो है ना उन चीज़ों को ख़त्म करें ना, तो वो ज़्यादा पायदार रहती है। अब कोई बोले कि अगर किसी के माँ बाप ना हो, तो हाँ बिल्कुल ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि सबके ही माँ बाप हयात हों, लेकिन अल्लाह मियाँ जिनके हयात हैं अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे। तो उनमें जो बड़े बहन या भाई हो ना, ये उनका काम होता है कि वो उन रिश्तों को जो है ना बचा के रखें, कि आगे जो है ना, ताकि ज़िंदगी में इतना कम मिलना हो चुका है, सब इतने बिज़ी हो चुके हैं, तो अगर कम भी मिलना हो ना तो वो प्यार मोहब्बत से मिलना हो। तो चलें जी, मेरा जो खाना तैयार हो गया था और मैं जो हूँ ना सर्व कर रही थी घर में, हस्बैंड को निकाला पहले, फिर बेटे का निकाला, फिर अपना निकाला, तो बैठकर जो है ना ये सब ने खाना खाया। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। और इन्जॉय करें, अफ़गानी पुलाव बना के देखें, बहुत मज़े का बनेगा। और अपनी अम्मी की कोई डिश जो याद हो उसको बना के एंजॉय करें और फ़ील करें कि अम्मी के हाथों का ही खा रहे हैं, तो और मज़ा आ जाएगा ना। जैसे मैं अपनी अम्मी के हाथ के खाने याद करती हूँ और मेरी बेटी मेरे हाथ के खाने याद करती है। तो बस अब मकाफ़ात अमल इधर से हो या उधर से, कहीं भी अच्छा हो या बुरा हो, होता है दुनिया में ना।